کون جی؟ حضرت ام سلمہ میرے نبی کی بیوی، ہم سارے مومنوں کی ماں، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی بیوی جی، ہم مومنوں کی امی جی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور آپ بیماری کے دنوں میں تھے، ایام علالت میں تھے، میں حضور کا پوچھا کرنے، حضور سے پوچھنے کے لیے میں گئی، میں نے جا کر فوضعت یدی علی صدر رسول اللہ، میں نے آقا کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے پوچھا یا رسول اللہ طبیعت کیسی ہے؟ یا رسول اللہ طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ میں خیریت سے ہوں۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میں واپس آئی، اب جملہ سننا، سیدہ فرماتی ہے فمارت بھی جمع، اب کتنے سال ہو گئے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں، اس ہاتھ سے میں نے وضو بھی کیے، میں نے غسل بھی کیے، میں نے کھانے پکائے بھی، کھانے کھائے بھی، لیکن اللہ کی قسم ہے وہ جو ہاتھ میں نے حضور کے سینے پہ رکھا، اس ہاتھ میں سے ایسی کستوری کی خوشبو مہکی کہ سال ہا سال گزر گئے، میرے ہاتھ سے خوشبو نہیں گئی ہے۔ تو پھر مجھے صدا لگانی ہے تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ مجھے شہزادہ کہتا ہے کہ آل بیت والے پاسے بھی آئے ہو، اے کیڑی گل کیتی ہے سجنا، اے فقیر ہوئے تقریر کرے اتھے نبی دی آل دا ذکر نہ ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہمارے سروں پہ یہ جو عزت کی پگیں پہنوائی ہیں، اللہ کی قسم یہ زہرا کے بچوں کا صدقہ ہے۔ تے اسی او نہیں آن کہ انہاں نو ہی کھاوو، انہاں نو ہی پونکو، نانا سجنا اسی تے جناب انہاں خیال ضرور ہے، جے دے کھاندے آن انہاں دے نعرے لاندے آن، ہنج نہیں دے رہے، ہنج نہیں اچھی آواز دے نال جنہ دا کھا دے انہاں دے نعرے لاندے آن۔ میں نے پوچھا میرے دوستو، میں نے پوچھا میں نے بھائی سے کہ جناب کس عنوان سے کون سی آپ کی کمیٹی ہے، کون سی تنظیم ہے؟ کہنے لگے گولڑے علیہم دے مریداں تے حلالی مریداں، انہی کے نام کی مالا جپتے ہیں۔ میں نے کہا کس کس کا نام لوں؟ کہا کوئی نام نہ لیں، صرف گولڑے کا نام لے لیں۔ تو گل سنو، جیڑا ہوئے نا کتا وفادار، ایک ہوندے نے لمسی، لمسی لمسی کتا کسے پاسے جو گا نہیں ہوندہ، اے لوسی کتا وہ ہوندہ نے کہ جیڑا کان پتہ ہے جتھے کوئی لوے انہوں چاؤں بھی ہر پاسے کی تھی، منہ بھی ہر پاسے ماریا، تے لتنا بھی ہر پاسے اکھا دیا۔ ایک ہوندہ نے نسلی کتا، جس بوئے تو ایک بارا خیر مل جاوے نا، اس کار دے اندر بار آنے لیں بچیاں نوں پچان کے رکھ دا ہے۔ یار میری یہ گال سنو اتر بیٹھی ہے لے ہو، کیا ایسا کدے ہوئے کسی نے نسلی کتا رکھے ہوئے، وہ ابا جیاں نہ پہنکتا ہوئے پر پوتریوں پہنکتا ہوئے؟ ایسا ہے؟ خدا کی قسم جو نسلی کتے ہوتے ہیں نا، وہ نسلی کتے روزانہ گھر میں آنے جانے والوں کو بھی پہچانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اے بندہ کارل ہے۔ گال دی تو ساں سمجھ آئی تو چلو ان میں کیا آکھا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے نہ ایسا پہنا ہے، کچھ نہیں کرنا، ایس کر دے بوئے بچو آئے۔ خدا دی قسمہ اسی سرکار دی آلے بیت تے
مجھے ایک دن ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا تھا تو ایک مولوی صاحب مجھے کلے لگانے لگے، کہتے ہیں آپ کس خاندان سے؟ میں نے کہا جی میں ہاشمی خاندان سے۔ پھر سید ہوئے ہو؟ میں جی نہیں ہوئے ہو۔ کہا مطلب آپ کا سید نہیں؟ اور میں نے کہا میں ہاشمی ضرور ہوں پر ہم سید صرف حسنین پاک کی اولاد کو کہتے ہیں، ہم سیدہ زہرا کے بچوں کو سید کہتے ہیں۔ کون نہیں جی پھر آپ بھی تو سید ہیں، حضور کے خاندان، حضور کے سگے چاچے کی اولاد ہے، آپ شجرے والے ہیں۔ میں کہا پتر سننا ہی تو ہون سن لے، اوریجنل خاندان ہے، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہنے لگا جی تے پھر دکو میں تانوں سید کہنا، تانوں عزت راس نہیں آندی۔ میں تپ چڑی، میں کہ تو عزتاں کول رکھ، تو سمجھتے تو میں سید کہہ کے عزت دے رہے، اللہ کی قسم ہم آل زہرا کے در کے کتے بھی سمجھے جائیں نا ہماری یہ بھی عزت ہے۔ تم یہ عزتیں اپنے پاس رکھو، ہمیں سید کہلا کے عزت نہیں چاہیے، ہمیں سادات کا نوکر حضرت شیخ القرآن آپ جانتے نا مولانا وہ جڑے گولڈے لے پرانے مرید ہو وہ دسیا کرو اپنی اولادیاں پرانے بزرگاں دے ذکر۔ مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کون جی؟ مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ القرآن حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید، گولڑے شریف کے جناب والا خطیب ہوتے تھے تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے ویلیو دعا کرو قیامت اللہ دیڑا ہوئے تے کسی نو بلایا جاوے، فلانا پیر آ جاوے، فلانا مفتی آ جاوے، فلانا مولوی آ جاوے، تے جس لئے میری واری آوے تے اعلان ہوئے اور سیدہ دا ویراسی آ جاوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہائے ہائے ہماری اتنی نصیب اور قسمت۔ آپ کو شاید اس لفظ کے پیچھے کی بات کا پتہ نہیں ہے کہ پنجاب کی طرف جائیں تو وہاں میراثیوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ گرانے چودھریاں دے جا کے شانہ بیان کر دیں، جنہاں ڈوم آتے ہو، ڈوم سمجھ دے وہ جدوں کس کوئی انہوں نے روٹی دانے پانی مکدہ ہے نا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ بڑے جے ملک چودھریاں دے گراوند ہوئے تے جا کے دستک دستک پلا ہو جاوے چودھریاں دا بڑا کارے، بڑے خاندان نے، بڑے چودھری صاحب فلانے دے پتر فلانے صاحب، او اس کار تو کدی کوئی خالی نہیں گیا، او فلان فلان فلان۔ وہ جڑے چودھری ہوندے نا وہ سمجھ جاندے جڑے بڑے ملک شلک سمجھ دے نہیں یارا انہاں ڈوماں دے مراسیاں دے کے ہوئے نے دانے مکے پائے، اندر آواز آنے اوے او جا ایسا دے تو اساں پتہ ہوندہ ہے کہ جدوں ہی انہاں دے پیو دادے دا نعرہ لاواں گا تے کوئی نہ کوئی خیر پہوے گی، لہذا جب کبھی بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے وہ مراسی کتے جاندے نے۔ حضرت صاحب مولانا عبدالغفور ہزاروی چھوٹا سا بندہ نہیں تھا، شیخ القرآن تھا، انہوں نے کہاں کی بات کی، انہوں نے آکھیا خدا اے دعا کرو سجنوں اللہ پاک قیامتیاں بلاوے تکے آکھے سیداں دا مراسی آوے، کہ مطلب ہیں اور کئی چودھریاں دے مراسی نے جڑے آتے ہیں چودھریاں دی خیر، راجیاں دی خیر، ملکاں دی خیر، اے فلانا کار فلانا، اللہ دا شکر ہے اسی انہاں سیداں دے مراسیاں کہ آنے اسی آنے اور زہرا دے بچیاں دی خیر ہوئے اور 12 دی خیر ہوئے اور 14 دی خیر ہوئے اور امام مہدی دی خیر ہوئے اور امام حسن عسکری دی خیر ہوئے، بلکہ اتو تلے آئیے تو پھر اسی کہنے اور زہرا پاک دی خیر ہوئے اور زہرا دیا لالا دی جوڑی دی خیر ہوئے اور زین العابدین دی خیر ہوئے اور امام باقر دی خیر ہوئے اور موسیٰ کاظم دی خیر ہوئے اور امام علی رضا دی خیر ہوئے، امام جعفر پاک دی خیر ہوئے، امام موسیٰ کاظم دی خیر ہوئے، امام علی رضا دی خیر ہوئے، امام محمد تقی دی خیر ہوئے،
علی نکی دی خیر ہوئے، حسن عسکری دی خیر ہوئے، اور غوث پاک دی خیر ہوئے۔ ہائے ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پتہ نہیں یار زندگی کے کتنے دن رہ گئے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ دعا کرو اللہ کرے نا وہ پیر سید نصیر الدین نصیر، نصیر الدین نصیر اس لیے مولویوں کو چبھتا ہے کہ نصیر الدین نصیر نے اپنی جد کا صحیح کر کے دفاع کیا ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر آپ تڑپ کے کہتے کہ قائم ہو جب بدن سے کفن کی نسبت، قائم ہو جب بدن سے کفن کی نسبت، چہرے سے یا ہو پنجتن کی نسبت، چہرے سے یا ہو پنجتن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے، زہرا و حسین اور حسن کی نسبت، زہرا و حسین اور حسن کی نسبت۔ سادات کا ادب کریں، انہوں نے کچھ نہیں لینا دے بھی کی سکتے، بعض تو بچارے غریب ہیں، بھلے عزت سے وہ مشکل گھر کا کھانا پورا کرتے ہیں، انہوں نے کیا دینا ہے؟ انہوں نے نہ ویکھو اور جد ویکھو مالک جنتاں دی۔ اس لیے میرے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا، بنو عبد المطلب کے اللہ، بنو عبد المطلب کے گنہگاروں کو نیکوں کے حوالے کر دے اور ان دونوں کو پھر میرے حوالے کر دے۔ جیسا گال نہیں سمجھ آئی اور میں اسا کی آکھا، ان دونوں کو پھر میرے حوالے کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے دنیا میں میری آل کو اپنا حق بخشا، یہ ہو جانتی ہیں نا رولے رپے سیدہ نال چگڑے چگڑے وغیرہ، دنیا ویکھو ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا جس نے دنیا میں میری آل میں سے کسی نے، میرے آل میں سے کسی نے کسی کا حق مارا اور اس نے میرا کہہ کے چھوڑ دیا، یعنی حضور پہ سٹ دیتی ہوں نا کہ جول شاہ جی تیرے نال کوئی نہیں بولنا پر قیامتیاں سرکار آگے جا سان دھوئے۔ سرکار فرماتے ہیں میرا وعدہ رہا میں قیامت والے دن اس وقت تک اگلا کام نہیں کروں گا جب تک اسے حق نہ دے دوں، میں دوں گا۔ اور گال سنو سجنوں، ویسے سیدہ نال متھا نہیں لانا چاہیے پر اللہ کرے کدھر سیدہ نال تو ہو جاوے نا تو بندہ چپ کر کے نا تے نظر قیامتی تے رکھے آکے ٹھیک شاہ جی کچھ اور کچھ اور وہ سمجھے گا یہ ڈر گیا تسیاں کیوں میں ڈر گیا تاڑے کل کچھ نہیں، قیامت سرکار کو بدلہ لینا ہے، میں حضور سے میں نے اجر لینا ہے، حضور نے مجھے اس کا اجر عطا کرنا ہے۔ اس لیے سادات کا ادب کریں، اہل سنت کے پاس خدا کی قسم اصل چیز ہی ادب ہے۔ ہمارے پاس اور کیا ہے؟ نہ ساڑیاں پوریاں داڑیاں ہیں، صبح صبح اٹھ کے جناب منڈو رکھنے ہیں، حضور دی سنت ہوں رگڑا چاڑ کے گندی گٹرا بھئی بال حضور دی سنت سی سننے
نمازاں سی کوئی ہفتے بعد کوئی مہینے بعد کوئی رمضان ہیں جی، اور کوئی چج دا ساڑا کام کوئی نہیں، صرف دوہاں گلاں دے تے اسی ناز کردے ساں، ایک ادب ہوتے تے ایک محبت ہوتے تے سجنوں او دو کوالٹیاں بھی ساڑے کو کھسیاں جاوان۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ جس کو لے کے قبر میں حضور کا سامنا کریں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے کہ قیامت والے دن جس کو لے کے حضور کے سامنے جائیں گے؟ یہ میلاد اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر کی ٹیوننگ ہو جائے، کیونکہ جو دل ہے نا، یہ جو ادھر ادھر ڈاما ڈول ہوتا ہے، یہ بالکل سیدھی راہ پہ ہو ہے، یہ دھڑکے تو نام محمد پہ، یہ مچلے تو نام محمد پہ، یہ سکون پائے تو نام محمد پہ۔ کنوں کما تیرے جیا ہے، تیرے جیا کوئی نہیں، میرے سونے نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ صورت میں کوئی میرے نبی جیسا، نہ سیرت میں کوئی میرے نبی جیسا۔ میرے نبی کو اور میرے رب نے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد جس وقت اللہ کی کتاب تورات زبور کی تلاوت کرتے، ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندے ساکت ہو جاتے، پہاڑوں سے سبحان اللہ کی آوازیں آ جاتی، بڑا معجزہ اللہ کے نبی حضرت داؤد کا۔ لیکن میرے نبی کو رب نے جو شان عطا کی ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں۔ ایک دن میرے نبی نے اکرمہ بن نبی جیل سے فرمایا، اکرمہ جی محمد اسلام قبول کر لے، کامیاب ہو جائے گا۔ کہنے لگا، اے محمد اسلام تو قبول کروں گا لیکن کچھ دکھاؤ نا۔ میرے نبی نے فرمایا، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میری آقا اور یہ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، پار اس طرف نہر کے اس طرف ایک بڑی چٹان ہے، ایک بڑی چٹان ہے، ایک بڑا پتھر ہے۔ اکرمہ کہنے لگا، اے محمد اس چٹان کو بلائیے، اگر یہ آپ کے پاس کنارے پہ آ جائے میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ ذرا دیکھو بیٹا کس کا ہے؟ ابو جہل کا۔ ذرا غور کرو کتنے دور کی بات اس نے کی ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ اسے معلوم ہے یہ بے جان پتھر ہے اور چڑھائی میں گئے، یہ ادھر کیسے آئے؟ کیونکہ درمیان میں نہر ہے، پتھر تیر نہیں سکتا، وہ ڈوب جاتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلے تو اس کے کان نہیں، دوسرے اس کے بازو نہیں کہ تیر کے آئے، تیسرے اس کی ٹانگیں نہیں کہ چل کے آئے، چوتھے پانی سے ادھر کیسے آ سکتا ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی میرے نبی نے فرمایا، کیا سچ کہتا ہے؟ کہنے لگا، جی میں سچ کہتا ہوں۔ فاشار النبی الی حجر، اللہ کے نبی نے اس بڑے پتھر چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ میرے نبی کا اشارہ پا کے وہ پتھر الگ ہوا۔ اب دھیان ادھر رکھنا ہے، وہ پتھر الگ ہوا، نیچے گرا، پھر وہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا، تیرتا ہوا، تیرتا ہوا میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، اکرمہ کیا کافی ہے؟ کہنے لگا، نا، اسے جہاں سے بلایا تھا وہیں بھیجیے۔ اب میرے نبی نے اشارہ نہیں کیا بلکہ میرے نبی نے حکم دیا، فرمایا جا جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا جا۔ یہ پھر گیا، تیرتا ہوا، جدھر سے آیا تھا ادھر ہی جا کے فٹ ہو گیا۔ اکرمہ نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں ایک جملہ ہے، ایک سوال ہے کہ اگر یہ پتھر بڑا پتھر، بڑی چٹان، وہ تو بڑی چٹان ہے،
ایک چھٹانک پتھر بھی ہو اسے پانی میں پھینکو وہ ڈوب جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تیرنے کے لیے بازو نہیں ہے، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، کوئی کشتی نہیں ہے، پھر یہ تیر کے کیسے آیا؟ اس رات سے پردہ گولڑے کے پیر سید نصیر نے اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دراصل جب اللہ کے نبی نے چٹان پہ نظر ڈالی، ادھر رکو تانوں گل میں سمجھان واسطے کوئی پریکٹیکل کیا ڈیمو کہندے نے، ڈیمو کر دیں تک نہ کوئی بندہ شروع ہی نہ ہو جائے۔ کھڑا ہو یار، ادھر آؤ، اے میرے در تسی تک دے رہے ہو، تسی میرے در دیکھنا، مڑی آؤ، دلے میں گل سمجھا سا پھر تم سے بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ تو انو کی گل سمجھ آئی ہے؟